ایلیٹ کیپچر کا مطلب صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور کچھ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا، چاہے وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی آڑ میں ہو، چاہے وہ ٹیرفز کے زمرے میں ہو۔ کمپٹیشن ختم کرنے سے یہ ہوا کہ اب صرف پاکستانی جو ہیں سٹیزن، وہ وہی چیز جو 2 روپے کی خرید سکتے ہیں وہ 8 روپے کی خریدیں۔ کمپٹیشن نہیں تو مہنگی بھی اور نامراد نکمی بھی، یہ دونوں ساتھ کے ساتھ چل رہے ہوتے۔ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اشرافیہ کے بچے ہیں انہی کے لیے پالیسیز بنائی جا رہی ہیں۔ آپ تو وزیر ہیں، ہم صحافی ہیں، آپ نے ایکشنز لینے ہیں، ہم نے بات کرنی ہے، اور آپ بھی ہماری طرح بات کریں گے تو پھر آپ وزیر کیوں ہیں؟ یہ اگر وہ بات کر رہے ہیں کہ نوازنے کے لیے بنایا جاتا ہے، جیسے حاجی آصف صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ ہماری بیوروکریسی کے پاس پرتگال کی نیشنلٹیز ہیں، وہ بھی ڈیفنس منسٹر ہیں، تو بھائی آپ تو منسٹر ہیں، آپ تو فیڈرل منسٹر ہیں، آپ کے پاس آپ حکومت کا حصہ ہیں، یہ نواز کون رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں آپ ہی نواز رہے ہیں نا۔ اس وقت نون لیگ کی وفاق کے اندر حکومت ہے، اور اگر آپ ہی یہ کہہ دیں کہ جی یہاں پر کمپٹیشن نہیں ہے اور اشرافیہ کو اور ایلیٹ کیپچرڈ ہے، تو لیڈ کون ہے؟ آپ ایلیٹ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچے نہیں ہیں تو پھر کس کے بچے ہیں؟ یعنی قوم کے بچے تو نہیں ہے نا۔ حاجی آصف صاحب کا بیان جس میں اتنا تضاد ہے کہ یعنی آپ پرتگال بیوروکریٹس کے پاس جو ہے نیشنلٹیز ہیں، تو بھائی بیوروکریٹس کو اپوائنٹ کرنے والے آپ ہیں، آپ مینشن کریں، آپ بتائیں نا، یعنی آپ کے ہاتھ کہاں پر بندھے ہوئے ہیں؟ السلام علیکم جی، ہم نے اپنے ویلوگز کے ذریعے شروع سے یہی کہا کہ یہ ملک اب صرف اشرافیہ کے لیے ہے، اور اشرافیہ کے بچوں کے لیے، ان کو نوازنے کے لیے، اشرافیہ کو نوازنے کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کی پالیسیز بنائی جاتی ہیں۔ ہماری اس بات کو انڈورس کیا ہے اس وقت وفاقی وزیر ہیں مصدق ملک صاحب، اور ان کا یہ کلپ میرے سامنے ہے، میں آپ کو سنواتا بھی ہوں، اور اس کلپ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ سنیے گا، اور پھر جو ہمارا ویلوگز ہے، آپ ہمارے پیچھے ویلوگز جا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اشرافیہ کے بچے ہیں انہی کے لیے پالیسیز بنائی جا رہی ہیں۔ آپ اپنی گلیوں سے لے کے اپنے ایوانوں تک دیکھیں، یہی اشرافیہ آپ کو دکھائی دے گی۔ یہاں پر جو بڑے بڑے سکولز ہیں، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، فلاں ہاؤس اور فلاں ہاؤس اور فلاں کی روٹس ہیں، تو ان جہاں پر فیس ایک بچے کی 1 لاکھ سے زائد ہے مبینہ طور پر، ان کو لینے کے لیے کوئی پرائیویٹ گاڑی نہیں، بلکہ المیہ یہ ہے کہ سرکاری گاڑی جو کہ ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتی ہے، ان افسروں کے بچوں کو لینے کے لیے جاتی ہے، اور دوسری طرف وہ سارے کا سارا روڈ بھی بند ہوتا ہے۔ یہ تو گلی کی ایگزامپل دے رہا ہوں، بڑی ایگزامپل یہ ہے جو کہ مصدق ملک صاحب بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر پالیسیز ہی من پسند لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اور خیر ایک طرف جو ہے وہ مریم نواز جو ہے وہ ہیلمٹ کے اوپر بڑی پابندی کے لیے بہت کوشش کر رہی ہیں، دوسری طرف ایک موٹر سائیکل جو کہ معیارات پر بھی پورا نہیں اترتا اس کو کیسے جو ہے وہ سرٹیفائی کر دیا جاتا ہے، اور ایک گاڑی جو کہ پہلے مہران گاڑی ہوا کرتی تھی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری گاڑی ہیں جن میں ایئر بیگ تک نہیں ہوتا، ان کو کیسے این او سی کیسے اپروول دے دیا جاتا ہے۔ اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں مصدق ملک صاحب کی، یہ بات سنتے ہیں، پھر اس کے اوپر ہم انالیسس کرتے ہیں کہ آخر ہمارے بات کو چلے اچھی بات ہے کہ آپ نے انڈورس تو کیا ہے، سمجھا تو ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ آپ تو وزیر ہیں، ہم صحافی ہیں، آپ نے ایکشنز لینے ہیں، ہم نے بات کرنی ہے، اور آپ بھی ہماری طرح بات کریں گے تو پھر آپ وزیر کیوں ہیں؟ یہ ذرا سنیے گا، پھر اس پر انالیسس بھی کرتے ہیں۔ وہ ایلیٹ کیپچر ہے، اور ایلیٹ کیپچر کا مطلب صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور کچھ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا، چاہے وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی آڑ میں ہو، چاہے وہ ٹیرفز کے زمرے میں ہو۔ جب آپ کسی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کمپٹیشن سے اس کو بچا رہے ہوتے ہیں، تو کمپٹیشن بائی اٹ سیلف مینز نتھنگ، لیکن جب آپ کسی سے کمپیٹ کرتے ہیں تو ایج آتا ہے نا۔ کمپٹیشن ختم کرنے سے یہ ہوا کہ اب صرف پاکستانی جو ہیں سٹیزن، وہ وہی چیز جو 2 روپے کی خرید سکتے ہیں وہ 8 روپے کی خریدیں گے، جو گاڑی 30-40 لاکھ کی ہونی چاہیے وہ 1.25 کروڑ کی خریدیں گے۔ لیکن اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ جو آپ کی اپنی پروڈکٹ وہ اتنی ڈل ہوتی ہے، وہ اتنی یوزلیس ہوتی ہے، کیونکہ آپ تو پہلے ہی جیت چکے ہیں اس بیریئر کی وجہ سے، کہ آپ دنیا میں کہیں ایکسپورٹ نہیں کر پاتے، بیکاز جب آپ اپنے بارڈر کے اس پار جاتے ہیں تو باقی دنیا تو کمپیٹ کر رہی ہو، وہاں پہ تو ٹیرف ویرف جہاں نہیں ہے وہاں پہ تو دھڑا دھڑ کمپٹیشن چل رہا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ میری سپیڈ تیز ہے، کوئی کہتا ہے میری ایکوریسی زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے میرا ویٹ کم ہے۔ یعنی چین سے ایک چیز چلتی ہے، پہلے بنتی ہے، پھر ٹرک میں جاتی ہے، پھر پورٹ پہ پہنچتی ہے، پھر پورٹ کے چارجز دیتی ہے، پھر اس کو شپ میں رکھا جاتا ہے، پھر وہ شپ چلتی ہے، وہ یہاں کراچی آتی ہے، یہاں پہ آف لوڈ ہوتی ہے، یہاں پہ پورٹ کے چارجز دیتی ہے، پھر کسٹم ہی کلیئر نہیں ہوتا، پھر کسٹم مشکل سے کلیئر ہوتا ہے، پھر وہ اترتی ہے، ٹرک میں جاتی ہے، اور اس کی جو قیمت ہے وہ پاکستان میں بننے والے، کراچی میں بننے والے مٹیریل سے کم ہوتی ہے، تو آپ اس پہ ٹیرف لگا دیتے ہیں۔ تو جب کمپٹیشن نہیں تو مہنگی بھی اور نامراد نکمی بھی، یہ دونوں ساتھ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو کمپٹیشن کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں
आपकी अच्छा, यही जो बात है, बहुत अच्छी बातें की हैं मुसद्दिक मलिक साहब ने, और यही बातें हम डे वन से करते हुए आ रहे हैं अपने इन्हीं व्लॉग्स में। इन्होंने कहा कि आपने एक तो इंपोर्ट्स के हवाले से आप एज देते हैं और पॉलिसीज़ बनाते हैं कुछ बाअसर लोगों को, बाअसर ग्रुपों को नवाजने के लिए। मुझे ज़रूरत नहीं है कि इनका नाम लिया जाए, लेकिन सब लोग, आप लोग जानते हैं, ये तो हैं गिने चुने कि जो उंगलियों को गिने जा सकते हैं कि जिनको नवाजा जाता है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जब कंपटीशन नहीं होता तो 2 रुपये वाली चीज़ पाकिस्तानी 8 रुपये पर खरीदने पर मजबूर होते हैं। फिर उन्होंने जो एग्जांपल दी कस्टम्स की, तो ये आप अलमिया देखें ना कि आप गाड़ी को इंपोर्ट करवाएंगे, वो गाड़ी जो जापान की बनी है, जो जर्मन की बनी हुई है, जिसकी क्वालिटी हर लिहाज से बेहतर है, लेकिन ये आपको गाड़ी इतनी महंगी यहाँ पर पड़ेगी, आप कहेंगे यार नहीं, यहाँ की लोकल गाड़ी ही कोई ना कोई ले लें। और जो लोकल गाड़ी है जो कि 20-30 लाख की होनी चाहिए, वो 1.5 करोड़ रुपए की आपको मिल रही है। आप अभी जाएं पाकिस्तान की तमाम कंपनीज, बड़ी कंपनीज, 3-4 तो बड़े ग्रुप हैं, इनकी अब गाड़ियाँ उठाकर देखें तो भाई बात ये है कि ये मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब के बारे में आप में से अक्सर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको ज़रा बता दूं। मुसद्दिक मलिक साहब नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं। मुसद्दिक मलिक साहब स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर के रह चुके हैं। मुसद्दिक मलिक साहब गुज़िश्ता 10 से 15 सालों में मुख्तलिफ वजारतों पर रहे हैं और इस वक्त भी ये फेडरल मिनिस्टर हैं। तो बात यह है कि मुसद्दिक मलिक साहब जब ये बात कर रहे हैं तो इट्स मीन्स कि उनके पास नॉलेज हमसे कहीं ज़्यादा है। और ये अगर वो बात कर रहे हैं कि नवाजने के लिए बनाया जाता है, जैसे हाजा आसफ साहब पहले बात कर रहे थे कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के पास पुर्तगाल की नेशनैलिटीज़ हैं, वो भी डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो भाई आप तो मिनिस्टर हैं, आप तो फेडरल मिनिस्टर हैं, आपके पास, आप हुकूमत का हिस्सा हैं। ये नवाज कौन रहा है? कहीं ना कहीं आप ही नवाज रहे हैं ना। इस वक्त नून लीग की वफाक के अंदर हुकूमत है, पंजाब के अंदर हुकूमत है, और अगर आप ही ये कह दें कि जी यहाँ पर कंपटीशन नहीं है और अशराफिया को और लीड कैप्चर्ड है, तो लीड कौन है? आप लीड हैं, आपके बच्चे हैं। आपके बच्चे नहीं है तो फिर किसके बच्चे हैं? यानी कौम के बच्चे तो नहीं है ना। ये बनाने वाले पॉलिसीज हम तो नहीं है, अवाम तो नहीं है, ये लोग तो नहीं है जो व्लॉग्स देख रहे हैं। आप ही लोग हैं, आप ही वान के अंदर हैं। और अगर आप, यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कसूरवार किसको ठहरा रहे हैं। वही हाजा आसफ साहब का बयान जिसमें इतना तजाद है कि यानी आप पुर्तगाल ब्यूरोक्रेट्स के पास जो है नेशनैलिटीज़ है, तो भाई ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करने वाले आप हैं। आप मेंशन करें, आप बताएं ना, यानी आपके हाथ कहाँ पर बंधे हुए हैं? आप अब बोल सकते हैं तो आप एक्शंस क्यों नहीं ले सकते? तो बोलना तो अवाम का काम है, मीडिया का काम है, हम जैसे सहाफ़ियों का काम है। हम बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम यानी हमें बताने की भी क्या ज़रूरत है? सब पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं कि लीड कैप्चर्ड है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि किस तरीके से जो है वो शराफिया को नवाजा जाता है। और अभी मैं देख रहा था कानून हरकत में आता है फ़ौरन गरीब के ऊपर। मेरे अच्छा, एक तरफ ये मुसद्दिक मलिक साहब की ये मेरे सामने वीडियो थी, दूसरी मेरे सामने वीडियो आई एक असिस्टेंट कमिश्नर हैं कराची के, हाजिम बंगवार, वो आपने देखा होगा। उन्होंने अपनी वॉल पर वो जनाब लिखा कि मैंने जो है वो 2 दिनों के अंदर जो है 280 शॉप्स एंड रेस्टोरेंट जो हैं वो सील कर दी हैं। और ये वजह यह है कि इंक्रोचमेंट है और ट्रैफिक फ़्लो जो है मुतासर हो रहा था इस एरिया के अंदर। ये उन्होंने बड़ी अंग्रेज़ी मारी है, अंग्रेज़ी में लिखा जी विद इन 2 days ओवर 280 शॉप्स रेस्टोरेंट वर सील्ड विच एन इंक्रोच सिटी। तो बात यह है कि यहाँ पर यही मसला है ना, यानी कानून फौरी तौर पर हरकत में आता है अगर कोई गरीब है, अगर कोई ठेले वाला है, अगर कोई छोटी दुकान वाला है। लेकिन कानून उस वक़्त आपकी ये जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ चली जाती है? जब यही एलीट कैप्चर्ड जो है, जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, आप अपनी पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं। हाजिम बंगवार साहब बड़े एक्टिव, आप देखें ना कैसे वो अपनी फतह का जो है वो ऐलान कर रहे हैं। 280 दुकानें उन्होंने सील करके ना जाने कौन सी फतह जो है वो काम कर ली हो, ये देखें ना, लिख रहे हैं। लेकिन बात यह है कि क्या आप इसी कराची के अंदर, इसी सिंध के अंदर जहाँ बड़े बड़े वडेरे हैं जिन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं, क्या आप उनसे हाली करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। बल्कि इन्हीं 280 दुकानें आपने सील की। यहाँ पर और भी बहुत सारी ऐसी दुकानें होगी जहाँ पीछे ना पीछे कोई ना कोई होगा, कोई MP होगा, कोई MNA होगा, कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई ना कोई होगा जिसमें आपकी हिम्मत भी नहीं, आप हाथ वहाँ पर कुछ कर सकें। तो यही वजह है। यही मुसद्दिक मलिक साहब भी इसी बात पर कह रहे थे। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब से मोदबाना यही गुजारिश है कि आपने अप्रिशिएट हम करते हैं कि आप अपनी हुकूमत की नाहली नेगलिजेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। बल्कि यहाँ पर तो सारे खामोश होकर बैठ गए हैं और हमारे मौक़िफ़ को भी आप इंडोर्स कर रहे हैं, जो हम अपने वीडियोज़ के ज़रिए बात कर रहे हैं कि जी ये कुछ हो रहा है, पूरी आवाम जानती है, लेकिन इस पर एक्शन की ज़रूरत है। ये जो एलीट कैप्चर्ड है, नुकसान वही जो आपने खुद बता दिया, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि नुकसान ये होता है कि 2 रुपये वाली चीज़ 8 रुपये में पाकिस्तानी खरीदते हैं। लेकिन इस पर अमल दरामद होना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बात यह है कि ये जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ टोल टैक्स की। मैंने कल ही ये देखा कि वहाँ पर अलीम खान साहब ने ये 30 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये कर दिया एक गाड़ी का। और अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद आते हैं तो 6 जो है वो टोल प्लाज़ा होंगे और वहाँ पर 70 मल्टीप्लाई आप 6 कर लें
پہلے جو ہے وہ 30 روپے تھا. تو وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سال میں 30 سے 70 اس کو ڈبل سے بھی زیادہ اس لیے کر دیا کیونکہ یہ عوام نے دینے تھے پیسے, کیونکہ اس میں آپ کے وفاقی وزراء کو ایگزیمپشن ہے, آپ کے جو افسران ہیں ان کو ایگزیمپشنز ہے, آپ کے یعنی جس کے پاس سرکاری گاڑی یا سرکاری نیلی بتی لگی ہے اس کو ایگزیمپشنز ہے, پالیسی بنانے والوں کو ایگزیمپشنز ہے. جب تک یہ ایگزیمپشنز چلتی رہیں گی, یعنی میں ایک قانون بنا رہا ہوں جس میں مجھے ایگزیمپشن ہے, تو مجھے تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا نا کہ بھائی میں نے کون سے جیب سے دینے ہیں. ہاں صحیح ہے 30 روپے سے ٹول ٹیکس 70 کر دو, عوام کی جیب سے جانا ہے, میری تو گاڑی ایسے کر کے شوں کر کے گزر جائے گی, میں نے تو نہیں دینا. تو جب تک آپ پالیسی بنانے والوں کو بھی اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے, یعنی ایسی پالیسی بنائی جائے جس کے اوپر جو ہے وہ جو عوام کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے وہی آپ لوگوں کے اوپر بھی اپلائی ہو. اور پھر پاکستان غریب ملک ہے, ہم $3 بلین کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں, ہم نے IMF کے $5 ملین لینے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں, لیکن دوسری طرف آپ کے وزراء کے, آپ کے افسروں کے ششکے ہی ختم نہیں ہوتے. آپ جا کر DC ہاؤسز دیکھیں, یہ برطانیہ کے دور میں بن گئے تھے, صحیح ہے ان کو ضرورت تھی. آج اتنے بڑے جہاں ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, چھت نہیں ہے, لوگ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی رینٹل ہومز میں رہ رہے ہیں, وہاں پر آپ نے جو ہے وہ 10-10 ایکڑ کے اوپر ڈپٹی کمشنر ہاؤس بنایا ہوا ہے, اس کو کیوں نہیں اسکول میں شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ اپنی کوئی ترمیم نہیں لے کے آئیں گے, ہر وہ ترمیم آپ لے آئیں گے جس میں آپ کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہو. جیسے ہم نے پنجاب میں پراپرٹی آرڈیننس کی بات کی جو آپ لے کر آئے, جس کو پھر چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحب نے معطل کیا. آپ جو ہیں وہ CCD لے کے آ گئے تھے کیونکہ آپ نے اپنے کہیں نہ کہیں بدلے لینے ہوں گے. اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے ڈالا کلچر کو بند کرنے کے لیے آپ ہر عام شہری سے یہ آپ نے پرسیپشن بنا دی کہ ڈالا نہیں رکھ سکتا, لیکن آپ نے پیرا فورس جو نہیں بنائی اس کو آپ نے ڈالے دے دیا. کیوں؟ کیونکہ ڈالے تو عوام کے فنڈ سے آنے تھے, عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تھے. اچھا یعنی کوئی شہری اپنے پیسوں سے ڈالا رکھ رہا ہے وہ آپ کو مسئلہ ہے, لیکن عوام کے فنڈ کے پیسوں سے آپ پیرا فورس کو جس نے شہر کے اندر کاروائی کرنی ہے, جس نے جا کر صرف پرائز چیک کرنی ہے, کیا اس نے آف روڈنگ یا تھر میں یا کچے میں یا کسی ریلی میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, یا وہاں جا کر اس نے پرائز چیک کرنی ہے؟ نو. تو اس نے پرائز جو چیک کرنی ہے وہ اس نے شہر میں کرنی ہے, وہاں تو کلٹس ہونی چاہیے, پھر وہی بات ہو جائے گی, یعنی چھوٹی گاڑی ہونی چاہیے, اور پھر وہی اشرافیہ والی بات. تو بات یہ کہ یہ اس پوری کلیئرٹی کی ضرورت ہے, یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے, اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی آج کا نوجوان آپ سے جو ہے یہی وجہ ہے کہ جو گیپ آ چکا ہے کہ آپ کے ششکے, آپ کی ٹک ٹاکیں ختم نہیں ہوتی, آپ کی باتیں بلند و بالا وہ ختم نہیں ہوتی, اور عوام جو ہے وہ سفر کر رہی ہے, اور عوام کے اندر یہ غم و غصہ ہے نا جس کا عوام اظہار کرتی ہے اپنے مختلف طریقوں سے, مختلف ذریعے سے. تو خیر مصدق ملک صاحب اپریشیٹ, آپ نے کوئی بات تو کی. خواجہ آصف صاحب اپریشیٹ کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, کم از کم عوام کا انہیں پتہ تو ہے, لیکن یہ اپریشیٹ یہاں تک کافی نہیں ہے, بیکاز یہ بات کرنا ہمارا کام ہے, عوام کا کام ہے, میڈیا کا کام ہے, آپ کا کام ہے ایکشنز لینا. اینڈ پلیز آپ پرائم منسٹر صاحب کے بہت کلوز رہے, نواز شریف صاحب کے اسپوکس پرسن رہے, آپ ابھی انہیں ریکویسٹ کریں, انہیں کہیں کہ یہ ایشو ہے, یہ لیڈ کیپچرڈ ہے, یہ مسئلہ ہے, آپ پرائم منسٹر صاحب کو کہیں. تو کیونکہ عوام بہت سفر کر رہی ہے, اس وقت عوام بہت سفر کر رہی ہے, اور اگر یہی صورتحال رہی تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ کس طرح سے اشرافیہ کو جو ہے وہ نوازا جاتا ہے اور اشرافیہ کے لیے پالیسیز بنائی جاتی ہیں, یہ کسی معاشرے میں نہیں ہوتا. اور یہی وجہ کہ آج پاکستان میں جو ہے وہ صورتحال ہے, جو معاشی صورتحال ہے, جو اکانومی کی صورتحال ہے, لوگوں کو بیچاروں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, پینے کا کچھ نہیں ہے. 4 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے دور ہیں, کروڑوں انسان پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ عوام کس کرب میں ہے. عوام آپ کی ہماری طرح اس طرح پینٹ کوٹ پہن کے نہیں بیٹھی ہوئی, اس طرح اچھے روم میں, لگژری روم میں نہیں بیٹھی ہوئی. ان بیچاروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, سونے کی سردی میں بھی کمبل تک نہیں ہے لوگوں کے پاس. کبھی نکل کر دیکھیں نا, تو دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا. پالیسیز ایسی بنانے کی ضرورت ہے جو عوام کی فیور میں ہوں. ادروائز دیکھیں اس جھنڈے کے ساتھ ہمیں محبت ہے, یہ محبت ہے تو میں نے اس کو لگایا ہوا ہے, اور یہ محبت اس جھنڈے کے ساتھ ہے, محبت اس 25 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ ہے, محبت پاکستان کی اس نوجوان نسل کے ساتھ ہے, اشرافیہ کے ساتھ نہیں ہے. اشرافیہ کے پاس پیسہ ہے یار, اس کے باوجود آپ کے اندر کا وہ انسان, وہ لالچ ختم نہیں ہوتا کہ آپ بچے کی 1 لاکھ فیس دے سکتے ہیں تو آپ سرکاری گاڑی کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ سرکار نے گاڑی فار سرکاری ورک دی ہوئی ہے, ناٹ فار یور پرسنل ورک, ناٹ فار یور پرسنل یوز. پالیسیز آپ نے عوام کے لیے بنانی ہے, آپ اپنے چند جو ہے وہ دائیں بائیں کے لیے لوگوں کے لیے بنا لیں گے, تو اس کا الٹیمیٹلی دائیں بائیں کے لوگوں کو شاید اس وقت تو فائدہ ہو جائے, لیکن لانگ ٹرم پاکستان کو نقصان ہوگا. یہ سوچنے کی بات ہے. تھینک یو ویری مچ, اینڈ پلیز سبسکرائب, اپنی رائے سے, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.